یقینی ہوں. انہوں نے دونوں چیزوں کا انتظام کیا ہوا ہے، قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی. قرآن کا جو ہے وہ کم از کم انہوں نے ذرا دبے، کیونکہ قرآن کا مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، تو انہوں نے اس کی دلالت کا تو علاج انہوں نے کیا ہوا کہ قرآن لفظی عبارات سے مرکب ہے، اور لفظی دلالات جو ہوتی ہیں یہ کبھی بھی یقینی نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ ظنی الدلالہ ہوتے ہیں. قرآن کا یہ کر لیا. اب سنت رسول کا انہوں نے جو ہے نا یہ نکالا، انہوں نے چلو متواتر کی ایک تعریف بنائی، اور اس بنیاد اور ایسی بنائی کہ جس میں کوئی حدیث شامل نہ ہو سکے، اور اس کا ایک حکم بنایا انہوں نے. چلو جی یہ ہو گیا، یہ تو متواتر ہو گیا. اچھا جی، اب جو یہ متواتر نہ ہو تو پھر باقی جو کچھ ہے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اصطلاحی نام اس کا کیا رکھنا ہے؟ وہ جو اس کا نام خبر واحد ہے، یہ انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ تجوید کیا. خبر واحد کی اصطلاح جو ہے یہ منطقی کتابوں میں مجھے نہیں ملی ہے، لیکن نہ ملے وہ منطق بھی انہی کے آباء و اجداد نے بنائی ہوئی ہے نا. تو کون سا مشکل کام ہے کہ وہ اپنے آباء کی جو تعمیر کردہ عمارت ہے تو جہاں جہاں جو ہے نا وہ اینٹ لگانے کی ضرورت ہے وہ لگا لیں گے، آرام سے لگا لیں گے. لگا دی انہوں نے کہا یہ خبریں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا متواتر ہوتی ہے یا احاد ہوتی ہے. احاد جو ساری ظنی ہوتی ہے، اور یقینی کے لیے اس کا متواتر ہونا ضروری ہے. چلو یقین سارا متواتر کو دے دیا، ظن سارا اٹھا کے کس کو حوالے کر دیا؟ غیر متواتر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. لو جی جان چھوٹی. اللہ اکبر. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ کیسی مکاریاں تھیں، یہ کیسی جو ہے گلکاریاں تھیں یہ علم میں، اور اس علم کو خراب کرنے میں، اور کیسے کیسے وہ لوگ جو ہے وہ جناب یہ فکری جنگیں جو ہوتی ہیں نا، فکری جنگیں جس کو کہتے ہیں، وہ ایسے ہی لڑی جاتی ہیں. کہیں سے بھی کوئی ویک پوائنٹ، کمزور پوائنٹ جو بڑا اہم بھی ہے، بس اس پہ جو ہے نا وہ میزال مارا جاتا ہے. چل بھائی جان، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اب تو یہ جنگیں جو ہیں اسلحے کی وہ بھی اسی فلسفے پہ جو ہے نا وہ قائم ہے. تو چلیے اب جناب یہ مسئلہ ان کے ہاں انہوں نے سلجھا کے انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا محدثین کے مقابلہ میں. اللہ اکبر. جب یہ سسٹم بن گیا، مضبوط بن گیا، اس کو عقیدے کی بحثوں میں دھیرے دھیرے یہ چلا بڑی تیزی کے ساتھ، تو اب جناب وہ بحث عام ہو رہے ہیں. جی یہ متواتر ہے، خبر واحد ہے، وہ ظنی ہوتی ہے، یقین نہیں ہے. اور پھر اس زمانہ میں یہ جو زمانہ ہے نا 4 صدی کا، اور آگے پھر بالخصوص 5ویں صدی کا، یہ بڑا خوفناک جو ہے نا یہ زمانہ، اس میں آ کے پھر محدثین کے منہج کے مقابلہ میں اس طرح کی جتنی خرافات تھی وہ بڑی جو ہے وہ پروان چڑھی عام جو ہے نا وہ بحثوں میں. یہ فقہ کے میدان میں اور حدیث کے مقابلہ میں اس سسٹم کی ترویج یہ اہل الرائے یا جو معتدلی عقیدے کے لوگ، جہمی عقیدے کے لوگ، ان کا بڑا بنیادی کردار ہے اس میں. اور اس میں 95% جو ہے وہ حنفیت ملوث ہے اس میں، کیونکہ ان کے جتنے بھی، ان کا ایک تسلسل ہے. ان کے اوائل جو ہیں وہ سارے جو مدون ہیں اصول فقہ کے بھی اور فقہ کے بھی، وہ جہمی ہیں، پھر معتدلی ہیں. اسی کی تھوڑی سی سلجھی ہوئی صورت جو ہے وہ ماتریدیت ہے. بس آج تک وہ ساری دنیا جو حنفیت کی ہے وہ ماتریدیت پہ جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، اور وہ ان سارے اصولوں کے پابند ہیں. آج بھی آپ دیکھیں حنفی اصول کی کتابیں پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، وہ یہی چکر. ہاں جی یہ حدیث ہے، اس سے جو ہے نا نماز میں یہ چیز فرض ثابت ہو رہی ہے. کہیں گے نہیں اس میں بطور فرض ثابت نہیں کر سکتے. وہ کی ہو گیا تینوں بھائی؟ وہ جی دیکھو نا یہ لفظ ہے، یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. قرآن اس کی اگر تفسیر ایسے کریں گے تو قرآن کا جو ہے نا وہ لازم آئے گا، زیادہ تعالی القرآن لازم آئے گا. قرآن قطعی ہے، یہ ذنی ہے، تو ذنی سے جو ہے نا وہ ہم قطعی کا جو ہے نا وہ خصوص یا حکم اس کو خراب نہیں کر سکتے. اسی یہیں پہ سب کو چل رہا. چلو بھائی آگے مختصر کرتا ہوں بات.
اب مسئلہ جو ہے نا پھر یہ اسی پہ چلا، اس کو بڑی قبولیت جو ہے نا اس کو. اب اس زمانے میں ایک جو ہے نا وہ بھول ہو گئی میرے خیال کے مطابق. جب یہ متواتر اور خبر واحد، یہ ساری حدیث کا سسٹم خبر واحد ہے، حجیت نہیں ہے، جب یہ شوشہ اٹھایا بڑا وسیع پیمانے پہ، کیونکہ اس وقت عالم اسلام بڑی حد تک ان افکار سے بھر چکا تھا. یہ کچھ شاذ و نادر اور غریب سی آراء نہیں تھیں، بڑے لوگ تھے اس وقت. اچھا، تو اب اس میں ہوا یہ کہ محدثین کرام، اہل السنہ، اہل حدیث، ان کی طرف سے جو رد عمل آیا، تو جو تیزی میں اور بڑی عجلت میں جو رد عمل آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے کہا خبر واحد نہیں ہوتی ہے. نہیں جی نہیں، خبر واحد دیکھو یہاں بھی خبر واحد ہے، یہ حجت ہے، یہاں بھی خبر واحد ہے. وہ خبر واحد کی حجیت کے جو ہے نا انہوں نے انبار لگا دیے مثالوں کے. اچھا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی یہ آپ جس کو متواتر کہتے ہیں، خبر واحد کہتے ہیں، یہ ہوتی کیا ہے؟ پہلے یہ ہمیں سمجھاؤ یہ ہے کیا. اگر اس کی کوئی فنی تعریف بنتی ہے جو کسی واقعے پہ منطبق ہوتی ہے اور وہ قابل قبول بھی سمجھی جائے گی تو پھر تو اس کو آگے چلاؤ. اور جب تک یعنی اس وقت جو مطالبہ کیا جانا چاہیے تھا وہ مطالبہ نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ متواتر اور احاد کی جو اصطلاحیں ہیں یہ اس فن میں اور بحث علمی کا حصہ بن گئیں، وہ بن کے آج تک چلی آ رہی ہیں. آج اگر آپ ان اصطلاحوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو اب نکال لیں گے؟ نہیں نکال سکتے. یہ المیہ بنا اس وقت. جبکہ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم نے ان اصطلاحوں کو مان لیا اور اس کو اپنی بحثوں میں ہم نے چلا دیا، ان کی جو سردرد ہے کہ بھئی یہ متواتر ہوتا گیا، ان کی سردرد ختم ہو گئی. آج تک متواتر کی تعریف نہیں بن پائی کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں نے بڑا پڑھا ہے اس کو، کوئی تعریف نہیں ہے اس کی. لیکن اس کی تعریف نہ ہونے کے باوجود ان کا نقصان نہیں ہوا. ہم نے اس اصطلاح کو مان کے کام چلانا شروع کر دیا، نقصان ہمارا ہوا، نقصان سنت کا ہوا. یہ سمجھ آئی بھی بات؟ تو چلیے اب مسئلہ کہاں پہنچ گیا جی. قرآن ثبوت کے اعتبار سے اس طرح مشکوک ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کی ہے بھی یا نہیں ہے. پھر یہ مخلوق ہے، اب دیکھو کب جو ہے نا فوت ہوتا ہے. دلالت جو قرآن کی ہے اس کے بارے میں کھلم کھلا کہہ دیا کہ یہ دلالت قرآن کی دلالت میں ظنی ہے. چلو جی، اب قرآن سے کسی بھی اللہ کی صفت کے ثبوت میں جو استدلال ہے پھر وہ ٹھیک رہے گا؟ وہ نہیں رہنے لگا، ظنی ہے. حدیث کا تو ثبوت بھی ظنی ہے اور اس کا تو دلالت ویسے وہ بھی دلالہ لفظی ہے، ویسی ظنیت میں چلی گئی. انہوں نے اپنا کام چلا لیا، آج تک چل رہا ہے اور بڑی کامیابی سے جو ہے وہ چل رہا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو بھائی میں جو اتنا مغز ماری کر رہا ہوں جگہ جگہ جا کے، تو ان حقائق سے کم از کم میں اپنے ہم مسلک اہل حدیث ہم جو بھی کردار اس مسئلے میں ادا کرنا ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا. اب سارے حنفی، بریلوی، اب کیا نام ہے، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہے نا اکثریت وہ وہی اشعریت میں اور ماتریدیت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو بھائی یہاں تک آپ کو بات اگر سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے اس کو چلاتے ہیں. جی اب ہم نے جانا ہے محدثین کے پاس. انہوں نے تو کہہ دیا نا، انہوں نے اپنے دو زاویے بنا کہا یہ قطعی ہے اور یہ سارا ظنی ہے. اب محدثین کے سسٹم میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں. محدثین کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ قطعیت اور ظنیت سے نہ شروع ہوتا ہے اور نہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. وہ شروع ہوتا ہے صحیح ضعیف سے. صحیح محدثین کی آپ اصطلاحوں میں نہ متواتر دیکھیں گے، نہ احاد دیکھیں گے، نہ قطعی ظنی کی بحث دیکھیں گے. چلے جائیے پیچھے تابعین کے زمانہ میں، تبع تابعین، جہاں کبار ائمہ حدیث موجود ہیں،
اور کتب حدیث مرتب کی جا رہی ہیں، احادیث پہ بحث ہو رہی ہے، آپ کسی محدث کو اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہوا نہیں دیکھیں گے کہ ہاں جی تخریج کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ ہاں ھذا حدیث متواتر، ھذا حدیث خبر واحد، ھذا ظنی، ھذا قطعی۔ ان اصطلاحوں کا وہ حدیث میں، تحقق میں، تحقیق میں، تدقیق میں ان اصطلاحوں کا استعمال نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ او یار اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ محدثین ہمیشہ ان کی فکر کسی حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، وہ واہمے اور خیال اور افتراض پہ اپنی علمی تحقیقات کی بنیاد نہیں رکھتے، وہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ جو واقع میں موجود ہیں اور اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں، وہ ان پہ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، تاکہ کہیں بھی بات جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ امر نسبی ہے اس میں نہ چلی جائے۔ امر نسبی یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے یار میرے نزدیک یہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں یار میرے نزدیک جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے۔ اب جس نے کہا میرے نزدیک صحیح ہے، کیا وہ مجھ پہ روب ڈال سکتے ہو؟ میں جو آکھنڈے آ تینوں کہ میرے نزدیک صحیح ہے، وہ تو پیا آکھاں یار کھا کے سمانوں، میں تینوں آکھنڈے آ کہ میرے نزدیک غلط ہے، پھر کی کرو گے؟ یعنی آپ جب اصطلاح میں داخل ہوں گے نا ایسے دروازے پہ کہ جس دروازے سے آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے، آپ اپنی دلیل کو حجت ملزمہ نہیں بنا سکتے، آپ کی ساری بحث جو ہے نا وہ لغو جائے گی۔ تو محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اپنے فن کی جو بنیاد رکھی وہ کس پہ رکھی؟ اللہ اکبر، انہوں نے ان شروط اوصاف پہ رکھی۔ میں ایسا ایسا بولوں گا اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کسی بھی خبر کے صدق اور کذب یا صحت اور ضعف میں فرق کرنے کے لیے جو صفتیں، جو شرطیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہیں کہ لو بھائی ہماری طرف اگر کوئی بندہ بات منسوب کرے تو آپ نے کیسے پہچاننا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ صحیح کہہ رہا؟ سمجھیں اس مسئلے کو، یہ ضابطہ کہ کیسے فرق کریں آپ کہ یہ کہنے والا، یہ مخبر جو ہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے کیا شریعت نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے؟ اللہ کے قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے، سنت رسول میں کوئی چیز نہیں ہے بڑا بھاری مفصل اور تفصیلی اور مضبوط ترین، اتنا مضبوط سسٹم اس بشریت نے کبھی نہیں دیکھا جتنا جو ہے نا اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ سمجھا گئی بات؟ دیے انہوں نے کہ کوئی بھی ہماری طرف بات منسوب کرے تو اس میں دیکھو کہ اس میں یہ صفتیں جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، جو دینے لگے ہیں، اگر یہ پائی جاتی ہیں تو اس کی بات مان لو، سچ مان لو، نہ پائی جائے تو پھر کیا کرو؟ فتبینوا، تبین کرو، جو نصوص ہے۔ محدثین کرام نے سب سے پہلے جو مسئلہ شروع ہوتا ہے نا وہ صحیح حدیث کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر جو محدثین نے شرطیں اختیار کی ہیں وہ ساری کی ساری نصوص سے ثابت ہے، اور وہ شرطیں ہیں کہ جن کا فکر جو ہے وہ صراحتاً یا اشارتاً، تفصیلاً یا اجمالاً خود اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہوا ہے، اس پہ جو ہے نا وہ کہا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ صحیح حدیث کی تعریف پڑھو جا کے، اس کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں جا کے مصطلح کی حدیثوں میں ادھر ادھر تلاش کرو کہ اس کی دلائل شرعی کیا ہیں اس کے۔ محدثین نے کہا کہ جی راوی کو عادل ہونا چاہیے، تو شرعی کیا کون سی دلیل ہے کہ اس راوی کو عادل ہونا چاہیے؟ محدثین نے کہا کہ وہ ضابط اور متقن ہونا چاہیے، تو شریعت میں کیا دلیل ہے کہ متقن ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ان سب کو میں نے نہیں یہاں بیان کرنی، لیکن آپ خود اس میں جا کے آج سے تحقیق کرو۔ صحیح حدیث کے اندر محدثین کی لگائی ہوئی شرطوں کی جو تاصیل شرعی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی ہر وقت جیب میں ہونی چاہیے۔ سمجھا گئی نا بات کی بھائی؟
تو بھائی محدثین کا جو سسٹم ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ ظنی اور قطعی اور متواتر اور احاد کہ جب ان کی تعریفیں منضبط کرنے کے لیے جائیں تو تعریف میں انضباط اور ضبط پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ محدثین ایسی اصطلاحوں یا ایسے امور پہ جو مضطرب امور ہیں اس پہ جو ہے نا کوئی اپنی تحقیق کی بنیادیں رکھتے ہی نہیں ہیں محدثین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ تو سب سے پہلے ان کا سسٹم کیا ہے بھائی محدثین کا؟ جو صفتیں اللہ اور اس کے رسول نے دیں کسی بھی خبر کے صدق یا صحیح ہونے کے لیے، کذب یا غلط ہونے کے لیے، وہ اسی پہ جو ہے نا اپنے بنیاد رکھی انہوں نے۔ اب جتنی بھی مصطلح کے اندر اصطلاحیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح کے بعد وہ ساری اصطلاحیں ہیں کہ جو صحیح کی شروط میں کہیں نہ کہیں کمی کمزوری کی بنیاد پہ آگے ساری اصطلاحیں جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہیں۔ اتنی سی بات سمجھا گی بات؟ یہ مرسل ہے، یہ معضل ہے، یہ منقطع ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ اتصال سماع میں خلل ہوا تو اتنی اصطلاحیں جو ہے نا وہ آ گئیں، اس طرح دوسری بھی۔ تو اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ محدثین جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ تو اس دروازے سے داخل ہوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ قطعی ظنی کے دروازے سے داخل ہوں گے تو پھر قطعی اور ظنی حصول یقین یا حصول عدم یقین اس کے موجبات بے تحاشا ہیں، بے تحاشا اس کے موجبات ہیں۔ اگر اپنی عقل پہ چھوڑ دیں گے تو یہی رہے گا، اس نے کہا جی مجھے یقین ہے، میں نے کہا مجھے کوئی یقین نہیں ہے، یہ تو چلتا رہا کام، پہلے بھی چلتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب اگلا ایک سوال یہ ہے، میں اس کو ذرا وضاحت کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ کیا چلو نہ صحیح انہوں نے قطعی اور ظنی سے جو ہے نا یہ بحث میں داخل، اس باب میں داخل نہیں ہوئے، لیکن اگر معلوم کرنا ہو، اب دوسرے جو ہے نا ہمارے سامنے قطعی اور ظنی لا کے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں کیا محدثین کے سسٹم میں منہج میں جو ہے نا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس بھی موجود ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ